سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. اس کا نام نماز غوثیہ ہے. نماز غوثیہ. تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز مغرب سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور بہتر یہ کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے. سلام کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، مثلا حمد و ثنا کی نیت سے سورۃ الفاتحہ پڑھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے، اور 11 بار یہ کہے یا رسول اللہ ہے، یا نبی اللہ ہے، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. پھر عراق کے ڈائریکشن میں، جس میں بغداد شریف ہے، عراق کی جانب 11 قدم چلے، اور ہر قدم پر یہ کہے یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. یعنی اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس، اور اے دونوں طرف یعنی ماں باپ دونوں ہی کی جانب سے بزرگ، میری فریاد کو پہنچیے اور میری مدد کیجیے، میری حاجت، میری ضرورت پوری ہونے میں، اے ضرورتوں کے پورا کرنے والے. آپ نے اور ہم نے نماز پیغمبری تو سنی تھی، مگر یہ اب آپ اپنے کانوں سے خود ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ نماز غوثیہ بھی آ گئی ہے. نماز پیغمبری جو نسل در نسل ہر پیغمبر پڑھتے آ رہے تھے، وہ آپ نے سنی بھی ہے، اور الحمدللہ ہم وہ پڑھتے بھی ہیں. لیکن اب نماز غوثیہ آ چکی ہے. اگر ابھی بھی آپ لوگ چپ بیٹھے رہے نا، تو میری بات یاد رکھیے گا کہ نماز عطاریہ بھی آئی ہے. ابھی بھی اگر آپ لوگوں نے چپ بیٹھنا ہے تو آپ چپ بیٹھیے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ سے آپ کے خرچ کیے ہوئے مال کے حوالے سے پوچھے گا نا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو مہلت دی، جتنی آپ کو زندگی دی، اللہ اس کے متعلق بھی آپ سے پوچھے گا. کہ جب نماز پیغمبری ہی در حقیقت وہ نماز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، تو آپ اس میں نماز غوثیہ ایڈ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو یہ سکھاتے پھر رہے ہیں. کہے گا ولی کامل، آپ کو نہیں پتا کہ یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کسی کو پکارے؟ نبیوں کے طریقے پہ نماز پڑھیے، یہ ضرور ہے، مگر انہوں نے خود سے کوئی نماز ایجاد کی ہو، ایسی چیز آج تک آپ نے نہ سنی ہوگی، نہ ہی یہ چیز موجود ہے. پھر یہ کس اسلام کو مانتے پھر رہے ہیں؟ اتنے بڑے مرکز کو چلا رہے ہیں، پوری دنیا کو انہوں نے جو ہے وہ سی بنایا ہوا ہے. آخر یہ کس کی تبلیغ کرتے پھر؟ اسلام کی یا عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب کی؟ بات تو صحیح ہے کہ میں اتاری ہوں، مانتا ہوں، ان کو مانتا ہوں اور شورا کو نہیں مانتا. بات تو مزے کی نہیں ہوئی نا. مرکزی مجلس شورا جو ہے دعوت اسلامی کی، اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر جو دعوت اسلامی کا کام کرے، وہ حقیقی دعوت اسلامی والا. مجلس شورا پر تنقید کرے، اس کے فیصلوں پر تنقید کرے کہ یوں نہیں کرنا چاہیے، ان کو یوں کرنا چاہیے. ارے میرے بھائی، یہ مرکزی شورا والے جو ہے نا، ان میں ایسے ملیں گے آپ کو کئی جو دعوت اسلامی میں جنہوں نے آنکھ کھولی ہے. کوئی 40 سال پرانا ملے گا، کوئی 35 سال پرانا ملے گا. آپ تنقید کرنے والوں کی تو اتنی عمر بھی نہیں ہوتی، پیدائی بعد میں بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ ان کے تجربے، یہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں سے چل چل کر آج رکن شورا بنے. اب یہ سارے 25 26 27 مل کر فیصلہ کریں، یہ ان کی غلطی ہے صاحب. ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اور تو کل سے اٹھا یار، تجھے پورا وضو کرنا تو آتا نہیں ہے، وہ تو مولوی فیصلہ انہوں نے غلط کر دیا ہے، یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو جو ایسی باتیں کرے اس کا دعوت اسلامی سے کوئی تعلق ہی نہیں، سمجھو. حقیقی بھی نہیں اور جعلی بھی نہیں ہے، تو مخالف ہے. تو شورا کا مخالف ہے، وہ دعوت اسلامی کا مخالف ہے. مطلب کہ باپ الیاس قادری کی نظر میں وہ بندہ سوال کر سکتا ہے جس کی عمر کم سے کم کوئی 200 سال ہو. بھائی جس نے سوال کرنا ہوتا ہے نا، اس کی عمر نہیں دیکھی جاتی کہ وہ کل پیدا ہو کے اٹھا ہے، وہ گھٹنوں سے کل نکلا ہے، یہ 10 سال پہلے نکلا تھا یا 20 سال پہلے نکلا تھا. اب ایک بندے کی عمر 60 سال ہے، وہ بول رہا ہے کہ 2 + 2 جو ہوتے ہیں 6 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ساری زندگی وہ پڑھا بھی ہے، لیکن ایک عمر کا ٹائم ایسا آتا ہے، ایسا حصہ آتا ہے کہ دماغ جو ہے وہ بغلول ہو جاتا ہے. اب وہ بندہ بول رہا ہے 2 + 2 6 ہوتے ہیں. ہم اسے کہیں کہ اگر اس پر تم نے بات کی تو تم یہ سوچ لو کہ 60 سال پہلے تو تمہارا نام و نشانی نہیں تھا، تم تو 15 سال پہلے پیدا ہوئے. اور وہ یہ بول رہا ہے کہ بھائی 2 + 2 4 ہوتے ہیں. میں تو اتنا بول رہا ہوں، اس میں میرا پہلے پیدا ہونے یا بعد میں پیدا ہونے کا کیا فرق ہے؟ جو چاہتے ہیں کہ الیاس قادری کے ساتھ سارے معاملات ہوں، تو اس کے لیے آپ کو یہ جتنے لال داڑھی والے ہیں نا ماشاءاللہ سے، تو آپ کو ان کو ماننا پڑے گا. اپنی عقل کے گھوڑے ان پر نہیں دوڑانے. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ یہ آپ سے بہت پہلے پیدا ہوئے ہیں. آپ جو ہے وہ سب سے بڑے سی ہیں کہ آپ 15 دن پہلے پیدا ہوئے ہیں یا 15 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کو پیدا ہوئے 60 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات اپنے کھوپڑی میں اچھی طرح ڈال لینی، نہیں تو میں پھر بتا دوں گا اچھی طرح. یہ کیا ہے؟ میں نے گوجرے شہر میں ایک مرتبہ یہ تقریر کی تو بیچ میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، جماعت اسلامی سے تعلق ایسے کر کے میں نے سوال کرنا ہے. میں کہا شکل سے تو نہیں لگتا کہ سوال ہی کرے گا، جو زندہ بیٹھا ہے وہ بولے زندہ. میں نے سوال، میں کہا کر بھی کیا سوال ہے؟ تو کہنے لگا جی آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک اپنے روزے میں زندہ ہے؟ میں کہا بالکل. تو کہتا ہے یار میں نے سائنس پڑھی ہے، عقل نہیں مانتی. میں نے کہا یہاں عقل ہو تو
تو میں نے کہا بتا تیری عقل کیوں نہیں مانتی؟ کہتا دیکھو نا قبر کے اندر کوئی سوراخ ہے. اور میں نے کہا یار یہ پہیلیاں نہ ڈال, بات کھول. کہتا میں نے سائنس پڑھی ہے, زندہ رہنے کے لیے آکسائڈ اور یہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت پڑتی ہے. تو روزہ اقدس کے اندر قبر کے اندر جب دفن کر دیا جاتا ہے کوئی سوراخ نہیں ہے, وہاں پر گیس نہیں جاتی, آکسیجن نہیں جاتی, کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں جاتی, بندہ زندہ کیسے رہتا ہے؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتا, تو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے 10 دن زندہ تھا یا مردہ تھا؟ میں نے کہا بتا جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا زندہ تھا یا مردہ تھا؟ تو کہتا ظاہر سی بات ہے زندہ ہی تھا. تو میں نے کہا بتا آپ کو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کہاں سے جاتی تھی؟ آپ تو ہزاروں پردوں میں لپٹے ہوئے تھے, ایک پردہ پھٹ جائے تو بچہ بھر جاتا ہے. ابھی چل میڈیکل ڈاکٹر کے پاس, یہی بات ہے. کیسے زندہ رہا؟ کہتا نہیں مولانا وہ رب کی قدرت ہے. اب میں کیا چھوڑیا, جیڑا رب تیرے واسطے قانون بنا سکتا ہے مصطفیٰ واسطے روضے چ نہیں بنا سکتا. بہت نازک صورتحال ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی مشین جی کبھی لائی مت بٹانا. سب سے پہلے تو نا اپنی گندی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مت لیا کر. سوال یہ نہیں ہے کہ پیٹ میں وہ زندہ بچہ کیسے ہوتا ہے اور قبر میں ایک جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے انسان وہ وہاں کیسے زندہ ہوتا ہے, کن کنڈیشنز کے اوپر ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوٹے میں کبھی بجلی قید نہیں کی, نبی علیہ السلام کبھی سورج کے اندر چھپنے نہیں گئے, جب نبی علیہ السلام نے 12 سال پرانی بارات کو زندہ نہیں کیا, نبی علیہ السلام نے کوئی پرانے مردے کو زندہ نہیں کیا, آپ نے کبھی ہڈیوں سے مرغی سے پھر ہڈی نہیں بنائی, تو پھر یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کر لیا؟ اور تم گلے پھاڑ پھاڑ کے, اور تمہارا وہ بڑا پیر الیاس قادری وہ بیٹھ کے کیسے ان کے بارے میں اتنے بھر بھر کے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے, سوال یہ نہیں ہے بچہ زندہ کیسے ہے اور قبر میں ایک جو انسان دنیا سے رخصت ہو گیا وہ زندہ کیسے, یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جو چیزیں نبی علیہ السلام کو نہیں ملی وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے مل گئی؟ تو یہی مطلب مشورہ دیتا ہوں کہ اسکوٹر پر بھی ڈبل سواری پر بیٹھے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ کہیں وہ گندا ذہن تو نہیں بن رہا, بدن بالکل چپک کے بیٹھتے ہیں. ٹریبل تو توبہ توبہ, آنکھ ٹھو, سمجھدار آدمی کبھی کرے گا نہیں. ٹریبل سواری اتنا خطرناک, یہ چپک کر بیٹھتے ہیں اور اسپارکنگ نہیں ہوتی ہو, یہ بہت مشکل ہے. اب جتنے بھی الیاس قادری کو بڑا 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 پیر مانتے ہیں اور پیر اعظم مانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ مانتے ہیں, امیر اہل سنت, کیا ایک پیر کو, کیا ایک ولی کامل کو اس طرح کی لینگویج زیب دیتی ہے؟ آپ لوگ سمجھدار ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پلگ کس کو کہہ رہے ہیں, وہ شارٹ ہونا کس کو کہا جا رہا ہے, یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ کراچی والوں کی لدھی زبان ہے. جو کہ میرے کراچی کے میچور بھائی دیکھ رہے ہوں گے نا, ان کو پتا ہے کہ اس طرح کی لینگویج کون استعمال کرتے ہیں. ایک پیر کو اس طرح کی نازیبا زبان کا استعمال کرنا, ایسی کرسی پہ بیٹھ کے جس کو ممبر رسول کہا جاتا ہے اور کروڑوں اربوں لوگ دیکھ رہے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں ایک ولی کامل کو زیب دیتی ہیں. اس چیز کا ذرا مجھے جواب ضرور دینا ہے آپ لوگوں نے. الیاس قادری کے پٹھو حضرت امیر اہل سنت, آپ کے والد گرامی قدر کے بارے میں آپ کے خالو جان کہتے ہیں کہ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دیوانے بھی تھے اور قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے. فرماتے ہیں کہ جب شوق اور محبت کے غلبے سے پڑھتے تھے, کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ 4 پائی جس پر بیٹھے ہوتے تھے محترم حاجی عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ, جو آپ کے والد گرامی ہیں, وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتی تھی بطور کرامت, وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتی. قسم اٹھوا لو آپ, جو الیاس قادری کے والد محترم اس دنیا سے پردہ فرما گئے نا, اللہ ان کو گھری کے رحمت کرے, انہوں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی ہوگی کہ میری چرپائیاں یوں ہواؤں میں اڑتی تھی, پر لگ جاتے تھے اس کو اور پھر میں سیر کر کے طواف کر کے آتا تھا. اس طرح کی چیزیں انہوں نے اپنے بارے میں کبھی کلیم نہیں کی ہوگی. خدا کا واسطہ ہے تمہیں, یا تو پھر تم اس طرح کی چیزوں کو کر کے دکھاؤ. یہ تو بڑا پٹھو ہے الیاس قادری کا اور عبد القادر جیلانی کا, یہ سمر آباد سے سمر فروٹوں کی ریڑھی, یہ بندہ خود پٹھو ہے نا ان کا, کیونکہ یہ جتنا مانتا ہوگا نا اتنا کوئی نہیں مانتا. تو اس بندے کو بولو کہ یہی تم قصیدہ غوثیہ پڑھو اور یہ کرسی جو جہاں بیٹھے ہو نا, یہ لوگوں کے سامنے لائیو اوپر اٹھ کے کیا ہل کے دکھا دے. ہم سارے الیاس قادری کے ہی پٹھو بن جائیں گے اور ہم اسی طرح سے پیروں فقیروں کو مانیں گے جس طرح سے گلے پھاڑ پھاڑ کے مانتے ہیں. اور اگر نہیں ہو سکتا نا تو اپنے منہ پہ ایک لعنت نوش فرمائیں اور یہاں سے دفع ہو جائیں. تو خیر یہ ویڈیوز یہاں تک تھی, امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام ایکسپلینیشن پسند آئی ہوں گی. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, دیجیے گا. کو اجازت, اللہ حافظ.